ایک ایسا دور جو صرف ایک ملکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس نے نہ صرف برطانیہ بلکہ سچ پوچھیں تو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ آج ہم اسی وکٹورین ایج کی بات کرنے والے ہیں۔ اور یہی تو سب سے حیران کن سوال ہے۔ ایک ایسی بادشاہت جو بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، وہ ایک 18 سالہ لڑکی کے ہاتھ میں آ کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسے بن گئی؟ یہ کہانی سننے میں کسی فلم کی طرح لگتی ہے نا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وکٹوریہ کو وراثت میں ملا کیا تھا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ اچھا، تو یہ بحران اچانک نہیں آیا تھا؟ مطلب کنگ جارج تھریم کے وقت سے ہی جنگیں، قرضے اور پھر ان کی اپنی بیماری، سلطنت کی بنیادیں تو تب سے ہی کمزور ہو رہی تھیں۔ بالکل، اور پھر تو جیسے لائن ہی لگ گئی، پہلے جارج چہارم اور پھر ولیم چہارم، دونوں ہی بغیر کسی جائز وارث کے دنیا سے چلے گئے۔ آپ سوچیں، سلطنت کا کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور مسئلہ صرف تخت کے وارث کا نہیں تھا، شاہی خاندان اور عوام کے بیچ فاصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف شاہی دربار کی فضول خرچیاں تھیں، دوسری طرف عام آدمی جنگوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مطلب عوام کا اعتماد بادشاہت سے اٹھ رہا تھا اور اصل طاقت دھیرے دھیرے پارلیمنٹ کے پاس جا رہی تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں جانشینی کا بحران، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا مسئلہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پوری شاہی نسل ہی ختم ہونے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک کا سربراہ کون ہوگا۔ یہ ایک طرح سے قومی سلامتی کا بحران تھا۔ لیکن پھر اسی مایوسی کے عالم میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی، ایک ایسا شخص جو اس پورے بحران کا واحد حل ثابت ہوا۔ صرف ایک شہزادی؟ مطلب پوری سلطنت کی قسمت کا دارومدار ایک لڑکی پر تھا؟ یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ اسے اس ذمہ داری کے لیے تیار کیسے کیا گیا؟ اسے عام شہزادیوں کی طرح نہیں پالا گیا تھا۔ اس کی پرورش ایک خاص انتہائی سخت نظام کے تحت ہوئی جسے کینسنگٹن سسٹم کہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، وکٹوریہ میں وہ نظم و ضبط اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا جو ایک عظیم حکمران کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ 20 جون 1837 کو اپنے چچا کنگ ولیم چہارم کی وفات پر وکٹوریہ صرف 18 سال کی عمر میں ملکہ بن گئیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف ایک نئی نوجوان ملکہ تھی، لیکن ملک کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ برطانیہ خود کس حال میں تھا؟ ملک ایک زبردست صنعتی انقلاب کے بیچ میں تھا۔ بھاپ سے چلنے والے جہاز، ٹیلی گراف، ریلوے، ان چیزوں نے دنیا کو بدل دیا تھا۔ فیکٹریاں لگ رہی تھیں، شہر تیزی سے بڑھ رہے تھے، ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی۔ لیکن اس ساری ترقی کی ایک تاریک سائیڈ بھی تھی۔ ایک طرف تو دولت بن رہی تھی، لیکن دوسری طرف مزدوروں سے برا سلوک، بچوں سے مشقت اور شہروں میں ناقابل یقین غربت بھی پھیل رہی تھی۔ یعنی ایک ہی وقت میں دو الگ الگ کہانیاں چل رہی تھیں، ایک طرف جدت اور دوسری طرف مصیبت۔ چارلز ڈکنز جیسے لکھنے والوں نے اسی تضاد پر تو لکھا ہے۔ تو کیا سیاسی نظام میں بھی کوئی بڑی تبدیلی آئی؟ ہاں، بہت بڑی۔ پرانے امیر طبقے کی طاقت کم ہو رہی تھی۔ نئے قوانین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عام مردوں کو ووٹ کا حق مل رہا تھا۔ خفیہ ووٹنگ نے الیکشن کو منصفانہ بنایا، اور یوں اصل طاقت ملکہ سے نکل کر وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی۔ برطانیہ ایک جدید آئینی بادشاہت بن گئی۔ اچھا، اب ذرا عالمی منظر نامے پر آتے ہیں۔ وکٹوریہ کے دور میں دنیا میں برطانیہ کی کیا حیثیت تھی؟ حیثیت برطانیہ سب سے اوپر تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک برٹش ایمپائر دنیا کی 1/4 زمین پر قابض تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ 1/4 زمین؟ یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور اس بہت بڑی سلطنت کا سب سے قیمتی ہیرا تھا ہندوستان۔ اسی لیے 1876 میں ملکہ وکٹوریہ کو باقاعدہ ہندوستان کی مہارانی کا تاج پہنایا گیا، جس سے اس خطے پر برطانیہ کا کنٹرول اور بھی پکا ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے یہ مشہور کہاوت عام ہوئی کہ برطانوی سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت دن رہتا تھا۔ تو جب ہم اس پورے دور کو سمیٹتے ہیں تو اس کی میراث کیا ہے؟ کیا یہ صرف ترقی کا دور تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہی تو اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو صنعتی اور سائنسی ایجادات ہیں، جمہوری حقوق بڑھ رہے ہیں اور تعلیم عام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو مزدوروں، خاص طور پر بچوں کا استحصال، امیر اور غریب میں زمین آسمان کا فرق، اور نو آبادیات میں مقامی لوگوں کی آزادی کو کچلا جا رہا تھا۔ تو یہ روشنی اور اندھیرے کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ اور اس نو آبادیاتی نظام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک نظریہ گھڑا گیا جسے کہتے ہیں وائٹ مینز برڈن، یعنی سفید فام آدمی کا بوجھ۔
ایلیکس، یعنی یہ سوچ کہ برطانوی قوم باقی قوموں سے برتر ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی پسماندہ قوموں کو مہذب بنائیں، یہ تو سیدھا سیدھا سامراجیت کو ایک اخلاقی چولہا پہنانے کی کوشش تھی۔ بالکل، اور اس دور کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ انگریزی زبان کا عالمی کردار، برطانوی طرز کا قانون اور تعلیمی نظام، کرکٹ جیسا کھیل، یہ سب اسی دور کی دین ہیں۔ اور صرف اچھی چیزیں ہی نہیں، نسلی برتری کے اس نظریے نے جو سماجی مسائل پیدا کیے، جیسے رنگ کی بنیاد پر بھید بھاؤ، ان کے اثرات بھی آج تک محسوس کیے جاتے۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے، جب ہم سب کچھ سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہی سوال بچتا ہے۔ ہاں، یہ ترقی کا ایک زبردست، ایک بے مثال دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ترقی کی قیمت کیا تھی، اور یہ قیمت ادا کس نے کی؟